Dear students, Assalamu alaikum. Previously in our lectures we have seen how we track our invoices and how we collect payments against invoices. ہمارے پاس وہ پیمنٹس جو کسی انوائس کے اگینسٹ کسی بھی کلائنٹ نے کی ہے وہ آ گئی ہے. اب ہم نے اگلے اسٹیپ پہ اس پیمنٹ کو اپنے اکاؤنٹ میں یا اپنے کیش میں لے کے آنا ہے. ریزن بینگ کہ پیمنٹ آنا ہی ہمارے لیے کمپلیٹ کام نہیں ہے. ریزن بینگ جب تک وہ چیک ریئلائز نہیں ہوتا اور ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں آ جاتا بینک اکاؤنٹ میں, تب تک اس کو ہم پیمنٹ کنسیڈر نہیں کرتے. ہاں, ریسیو ضرور کر لیا ہے ہم نے. اس پوری چیز کو بھی ہم اپنے کوئک بکس میں ٹریک کرتے ہیں, اور جیسے ہی ہم کوئی نہ کوئی اپنا ڈپازٹ بینک میں جمع کراتے ہیں تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس بینک میں ہم نے جمع کرایا ہے, اور جب تک بینک کی اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس نہیں آتی کہ آپ کا یہ چیک کلیئر ہو گیا, ہمارے پاس یہ چیز ایک طریقے سے آؤٹ اسٹینڈنگ پڑی رہتی ہے. یاد رہے کہ جب بھی ہم نے یہ کلیکشن کی تھی پیمنٹس کی, وہ ایک خاص اکاؤنٹ میں جا کے جمع ہوتی رہی تھی. وہ کون سا اکاؤنٹ ہے, آئیے ہم آج وہ بھی دیکھتے ہیں, اور ہم اس اکاؤنٹ سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں وہ اماؤنٹ کیسے ڈالیں گے وہ بھی ہم آج اپنے اس لیسن میں چیک کریں گے. بیسک کام ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں اور ہم نے وہ اٹھا کے ڈپازٹ کروانے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں. یہ پورا پروسیس کمپلیشن کی طرف لے جا رہا ہے اس ٹرانزیکشن کو جو ایک انوائس کے تھرو شروع ہوئی تھی. تو آئیے کوئک بکس پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پورا پروسیس ہوتا کیسے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, ہمارا ہمیشہ سے کام جب شروع ہوتا ہے تو وہ ہمارے ہوم پیج سے شروع ہوتا ہے. ہوم پیج پہ ہم نے بہت ساری, لاسٹ ٹائم بھی آپ کے سامنے ہم نے پیمنٹس ریسیو کر لی. آئیے for clarity let's receive another payment, this time again from our old customer Chris Baker, اور ہم اس کی ایک پوری انوائس جو پچھلی دفعہ پارشلی رہ گئی تھی اس کو ہم جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں. یہ پارشلی اس طرح سے رہی ہوئی تھی کہ اس کے ٹوٹل اماؤنٹ 1.53 ملین تھی اور یہ پارشلی پیڈ ہے 1.514. اس نے ہمیں اس پورے اماؤنٹ کا چیک بھیج دیا ہے اور یہ بھی ہمارے پاس چیک آ گیا ہے اور ڈپازٹ ہو گیا ہے. اس کو ہم سیو کرتے ہیں اور کلوز کرتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ پہ یہ جتنے بھی ہمارے پاس چیک آئے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے اپنے بینک میں ٹرانسفر کرنا ہے, کیونکہ اصل کام یہ ہے کہ ہم ان تمام جتنے بھی چیک ہیں ان کی کلیئرنس لے کر آئیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسی کنٹینیوشن ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹیمیٹ, کریٹ انوائس, ریسیو پیمنٹ اور ریکارڈ ڈپازٹس. اب ہم یہ ڈپازٹ ریکارڈ کرنے آئے. ہمارے پاس اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی پیمنٹس ریسیو ہوئی ہے اس کی تمام کی ڈیٹیل آ گئی. اس میں ہمارے کرس بیکر کے بھی چیک موجود ہیں, اور اس کے علاوہ اس تاریخ میں جتنے بھی ان ڈپازٹڈ چیکس ہیں ان تمام کی لسٹ موجود ہے. ہم چاہیں تو ایک سلیکٹ کر لیں, چاہے تو یہ سارے سلیکٹ کر لیں. ونس اگین یہ ساری چیزیں ہم پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ ہم ان میں سے چند سلیکٹ کریں ایک بینک اکاؤنٹ کے لیے اور چند سلیکٹ کریں دوسرے بینک اکاؤنٹ کے لیے. یہ بھی سارا کچھ ہم پہ منحصر ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں آپ کو آپ کے اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کی رہنمائی ضروری ہے, کیونکہ اس نے آپ کو بتانا ہے کہ کون کون سے چیک کس کس اکاؤنٹ میں ہم نے جمع کرانے. اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی اکاؤنٹ ہے تو یہ تمام چیک ایک ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے. آئیے چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. جو چیک ہم نے ڈپازٹ کروانے ان کو ہم مارک کر لیں گے, کیونکہ چیک پارشلی ڈپازٹ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں, پیمنٹ انوائس کی پارشلی آ سکتی ہے, چیک پارشلی ڈپازٹ نہیں ہو سکتا. چیک کی پوری اماؤنٹ ہی ہمیشہ آپ کے پاس جائے گی. اچھا, ضروری نہیں کہ سارے چیک ہم ایک ہی دفعہ میں جا کے ڈپازٹ کروا دیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں بعض دفعہ چیک بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار 2 دن 3 دن یا ایک ہفتہ رک جاؤ, اس کے بعد جمع کرا دینا, یا وہ ہمیں پہلے ہی پوسٹ ڈیٹڈ چیک دے دیتے ہیں. پوسٹ ڈیٹڈ چیک کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ ڈیٹڈ چیک وہ ہوتا ہے جس کی تاریخ ابھی آنے والی. چیک انہوں نے ہمیں پہلے دے دیے. اگر آج 15 تاریخ ہے تو اس نے ہمیں 25 تاریخ کا چیک دے دیا, تو یہ چیک آج ضرور ہمیں موصول ہو گیا لیکن ہم اسے ڈپازٹ نہیں کرا سکتے. ڈپازٹ کب کرائیں گے؟ ہم کرائیں گے اسے 25 تاریخ کو ہی. تو
اس کیس میں ہم نے یہ چیک جو ہے وصول کر لیے ہیں اور ان کو ہم سلیکٹ کر کے کہیں گے کہ ان کو وی آر ریڈی ٹو ڈپازٹ ان آر اکاؤنٹ. اب جیسے ہی ہم نے اس کو اوکے کیا اور سلیکٹ کیا تو وہ تمام چیکس جو ہم نے ابھی آج بنائے تھے اور ایک میں جس میں ہم نے چیک نمبر بھی لکھا تھا وہ ہمارے سامنے نظر آنا شروع ہو گئے. ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ کس اکاؤنٹ میں، بینک اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. ابھی ہم نے کوئی بینک اکاؤنٹ کریٹ نہیں کیا. اگر ہم کریٹ کرنا چاہیں تو ہم اسی وقت یہاں ایک نیا بینک اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے سارے چیک ہمارے چیکنگ بینک اکاؤنٹ کے اندر جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسے سیونگ بینک اکاؤنٹ کے اندر ڈال دیں، لیکن یہ ہمارے پاس ایک جنیرک آپشن موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسپیسیفکلی بتائیں، کیونکہ یہ اکاؤنٹس ہمارے لیے ہے، ہم اسے کو اسپیسیفکلی بتائیں کہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر یہ ہے اور اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں ڈپازٹ کرا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک نیا اکاؤنٹ کھولنا چاہیے. لیکن جسٹ فار ایگزامپل اس وقت ہم نیا اکاؤنٹ نہیں کھول رہے. اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی آئے ہوئے ہیں چیکس ان سب کو ہم ایک جگہ جمع کرا رہے ہیں اور وہ ہے ہمارا چیکنگ اکاؤنٹ. دوسری چیز آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پریفرنسز میں پیمنٹس میں جا کے جو چیز سلیکٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اماؤنٹ جو ہم پیمنٹ کے طور پہ کلیکٹ کریں گے وہ پیمنٹ کلیکشن اور ڈپازٹ کے درمیان کس اکاؤنٹ ہیڈ میں جا کے سیو رہے گی. تو وہ تھی ہماری ان ڈپازٹڈ فنڈ والا ہیڈ. چارٹ آف اکاؤنٹ میں بھی یہ ہیڈ موجود ہے اور اگر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں یہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپازٹڈ فنڈز میں اس ہیڈ کے اندر یہ ہماری ساری رقم جو یہاں لکھی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی وہاں اماؤنٹس پڑی ہوں اور وہ اماؤنٹ اس لیے پڑی ہوں گی کہ اگر آپ نے لسٹ دیکھی تھی تو اس میں یہ 3 سے زیادہ اور ہمارے کسٹمرز کے بھی چیک موجود تھے. تو ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے چیک موجود ہیں وہ سارے کے سارے ہم لے آئیں، ان کو سلیکٹ کر لیں اور ایک ہی وقت میں جب ہم بینک بھیجیں ڈپازٹ سلپ کے ساتھ تو اس میں یہ تمام چیزیں یہاں ڈیٹیل کے ساتھ لکھ دیں. اگر کوئی ہم میمو لکھنا چاہیں میمو بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم نے یہ پوری اسکرین اپنی کمپلیٹ کی آٹومیٹکلی کمپلیٹ ہوئی ہے. کیوں؟ ہم نے چوز کیا ہوا ہے کہ آٹو کمپلیٹ ہو اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے وہاں چیک اپنے جو تھے وہ چیک باکس ساتھ ہم نے چیک کیے ہیں، آٹومیٹکلی یہاں ٹرانسفر ہوئے ہیں. آپ سیو اینڈ کلوز کریں گے تو یہ اماؤنٹ اب ہمارے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل میں صحیح معنوں میں کیش کی صورت میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اکاؤنٹ ریسیویبل سے یہ پیسے نکل گئے ہیں اور ہمارے پاس کیش ان بینک کی صورت میں بڑھ گئے. اسی طرح جتنے ہمارے پاس پیسے آتے جائیں گے اکاؤنٹ ریسیویبل کے اگینسٹ اس کو ہم نے سب سے پہلے ویریفائی کرنا ہے، اس کو ہم نے ریسیو پیمنٹ کرنی ہے اور آفٹر ریسیونگ پیمنٹ ہم نے انہیں ڈپازٹ کروانا ہے اپنے اکاؤنٹس میں. یہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی ہمارے پاس فنڈز آئیں گے. صرف اکاؤنٹ ریسیویبل کھڑا کر کے انوائس بنانے سے یہ فنڈز نہیں آئیں گے. یو ہیو ٹو ریسیو پیمنٹ اینڈ ڈپازٹ دا سیم ان آر بینک اکاؤنٹ. اگر کیش آ گئی ہے تو آپ کیش ان ہینڈ میں اسے شو کریں گے. یہ چیز آٹومیٹکلی یہاں ہوگی لیکن آپ کو ساری ڈیٹیل اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ بتائے گا کہ کون کون سے چیکس اس وقت تیار ہیں جو ڈپازٹ کرائے جا سکتے ہیں. لیکن یو شوڈ نو، کیونکہ آپ ہیں ایکسپرٹ اس پورے کوئک بکس کے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم یہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں ساری کی ساری رقوم پہنچاتے ہیں. اب ہم نے اپنا پورا سرکل کمپلیٹ کر لیا ہے جس میں ہم نے انوائس بنا کر اس کی پیمنٹ کلیکٹ کی ہے اور فائنلی پیمنٹ کلیکٹ کرنے کے دوران ہم نے اپنی انوائسز مارک کر لی ہیں جس کے اگینسٹ وہ پیمنٹ آئی تھی. اس کے بعد فائنلی ہم نے اسے اپنے اکاؤنٹ میں، بینک اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروایا ہے اور ڈپازٹ کراتے وقت بھی ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کون کون سا چیک ڈپازٹ ہو سکتا ہے. کوئی ایسا چیک تو نہیں ہے جو کہ ہمارے کلائنٹ نے، کسٹمر نے کہہ کے رکوا دیا ہو، یا کوئی پوسٹ ڈیٹڈ چیک تو نہیں ہے. یہ ساری چیکنگ کے بعد ہم نے سلیکٹ وہ والے چیک کیے ہیں جو کہ ڈپازٹ ہو سکتے تھے اور ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دیے. اب ہمارے چارٹ آف اکاؤنٹ میں بھی، بیلنس شیٹ میں بھی وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں اگینسٹ کیش ان بینک، اور اگر وہ کیش جمع کرایا گیا ہے تو کیش ان ہینڈ، اور اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ہمارا اس اماؤنٹ سے کم ہو گیا. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.